آیات کے بعد سورۃ المائدہ کی 35 نمبر کی آیت کی تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اعلان کردہ عنوان کے مطابق انشاءاللہ الرحمن اعلان کردہ بیان کے مطابق اس آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ پچیسویں رات کے تعلق سے اخبارات میں اور پھر اس مسجد میں کئی بار یہ اعلان ہوا ہے کہ وسیلہ کی حقیقت کے عنوان سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ وسیلہ کیا ہے، اس کی اہمیت کتنی ہے، اس کی صورت کیا کیا ہے، کون سا وسیلہ جائز ہے اور کون سا وسیلہ ناجائز ہے، وسیلہ کی قسمیں کیا ہوتی ہیں، یا وسیلہ کا مفہوم کیا ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے مختصر بیان آپ کے سامنے ہے۔ اگر آپ بغور اس کی سماعت کریں گے تو بہت سارے سوالوں کے جواب بھی آپ کو مل جائیں گے، اور اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آ سکے تو کسی موضوع کے تحت سوال کر کے آپ اس کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ علاوہ ہی 8 اگست 29ویں رمضان کو ظہر کے بعد ابتدائی معلومات یا بنیادی معلومات کے لیے جو امتحان اور ایگزام کا پروگرام رکھا گیا ہے، اس میں آپ نے شرکت کے لیے فارم بھی پر کیا ہے، تو اس دن سوالوں کے جواب کے لیے ان راتوں میں بیان کردہ تقریر کارگر ثابت ہوگی اگر آپ اسے بغور سنیں اور اس کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کریں۔ علاوہ اس کے دیگر معاملات میں بھی ان خطبات کے ذریعے سے آپ کو رہنمائی ملے گی، اور ساتھ ساتھ عقیدے میں جو فتور واقع ہوتا، خرابی واقع ہوتی، ان خرابیوں کا ازالہ بھی ہو سکتا ہے، آپ خود بھی اصلاح کریں گے اور دوسروں کے اصلاح کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ اسی لیے آج کی اس مقدس رات میں کچھ سیکھنے سکھانے، کتاب اللہ کی آیت کی تشریح کرنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی وضاحت کرنے کی یہ صورت اپنائی ہے، جس کا مقصد صرف اور صرف دینی معلومات فراہم کرنا اور پھر اس کے بعد عمل کی ترغیب دلانا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آج کا عنوان ہے وسیلہ کی شرعی حیثیت۔ بڑا اہم مضمون اور موضوع ہے، پورے دور سے اس کی وضاحت تو مشکل ہے، البتہ کوشش یہ کی جائے گی کہ بالکل ہی اختصار کے ساتھ سیدھے سادھے انداز میں عام فہم زبان میں اس حقیقت کے مفہوم کو بتا دیا جائے اور سمجھا دیا جائے۔
کہ آپ کو کسی قسم کے الجھن سے دوچار نہ کیا جائے، بلکہ سیدھے سادے انداز میں سیدھی سی بات آپ کے سامنے رکھ دی جائے تاکہ آپ خود بھی سمجھ سکیں اور سمجھنے کے بعد دوسروں کو سمجھانے میں آپ کے لیے سہولت پیدا ہو۔ عموماً وسیلہ کی حقیقت سے لوگ واقف ہیں، لیکن وسیلے کا غلط استعمال کرنا اس سے کہیں زیادہ عمل میں واقع ہوتا ہے۔ جس کا مفہوم عام طور سے اس طرح بیان کیا جاتا کہ دنیاوی اعتبار سے کچھ مثالیں آتی ہیں، آدمی اللہ کو بھی بندوں کی طرح مجبور محض سمجھ کر ان مثالوں کی روشنی میں اللہ کے قد کو پہچاننا چاہتا ہے یا اللہ کی شان کو بڑھانا چاہتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ مختار کل ہے، سارا اختیار اللہ کے پاس ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ السبب ہے کہ سارے انسان ہی نہیں، ساری خلقت اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے اسی کی طرف مائل ہوتی ہے۔ وہ ایسا سبب ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج۔ لیکن لفظ وسیلہ یا عقیدہ وسیلہ کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے بسا اوقات کہ نعوذ باللہ، ہزار بار نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کسی کے دباؤ میں ہے، نتیجتاً دباؤ کے نتیجے میں کچھ کام مجبوراً اللہ کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ کسی کے دباؤ میں ہے۔ اس کی وجہ انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ وسیلہ لغوی بحث میں جانے کے بجائے شرعی مسئلے کی وضاحت وسیلہ کے تعلق سے آپ کے سامنے کی جاتی ہے۔ وسیلہ بمعنی ذریعہ، وسیلہ بمعنی قربت، وسیلہ بمعنی مقام رفعت۔ عام طور سے وسیلہ کو ذریعہ کے معنی میں استعمال کیا، فلاں کے وسیلے سے اور فلاں کے ذریعے سے، فلاں کے صدقے میں اور فلاں کے دوفیل میں یہ کام ہو۔ لیکن حقیقت میں وسیلہ ہے کیا چیز؟ حقیقت میں وسیلہ اعلی المقام فی الجنہ، جنت میں اونچا مقام کا نام وسیلہ ہے۔ اس کی ہم آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ سے اللہ کے رسول کے لیے وسیلہ کی دعا مانگتے ہیں۔ الفاظ پہ غور کریں گے، ساری چیزیں الفاظ ہی بھی ہیں۔ انسان اس کا غلط استعمال کرتا، غلط مفہوم لیتا ہے، معنی بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم، جب مؤذن اذان دے تو تم اس کو دہراؤ، جو مؤذن کہتا ہے اسی کو کہو، پھر اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو کہ جو انسان مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میرے لیے یہ دعا مانگو، تو جو انسان یہ دعا مانگے گا ایسے انسان کے حق میں قیامت کے دن میری شفاعت لازم ہو جائے۔ تو دعا کیا ہے؟
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اے اللہ جو اس مکمل کلمہ یہ مکمل دعوت کا رب ہے، آت محمد الوسیلہ والفضیلہ، عطا کر دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلہ، وبس مقام محمودہ اور ان کو مقام محمود پر پہنچا دے، الذی وعدتہ جس کا تم نے ان سے وعدہ کیا۔ اس کی تشریح دوسری حدیثوں میں الوسیلہ اعلی المقام فی الجنہ، جنت میں ایک اعلیٰ مقام ہے۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی امت سے کہ میرے لیے جنت میں اعلیٰ مقام کے مل جانے اور میرے لیے اللہ کے دربار میں بزرگی اور فضیلت کے عطا کیے جانے درخواست کرو اللہ سے، اور ساتھ ساتھ میدان محشر میں جو مقام محمود ہے جہاں پہنچ کر میں اللہ کی اتنی تعریف کروں گا جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف کرانا چاہے گا، اس مقام محمود کی دعا کرو اس کا اللہ نے وعدہ کیا۔ تو وسیلہ در حقیقت جنت میں ایک اعلیٰ درجے کا مقام ہے، ایک اعلیٰ درجے کا مکان ہے جنت۔ وسیلہ کے سلسلے میں یاد رکھیے عموماً ہم لوگ دعا میں وسیلہ چاہتے ہیں، کچھ بھی دعا کیا اے اللہ فلاں کے صدقے میں اور فلاں کے طفیل میں ہماری دعا کو قبول کر۔ کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ شاید اس کے میں رہتا ہے۔ وسیلہ کی دو صورتیں یا کہ وسیلہ کی دو قسمیں، مشروع وسیلہ اور ممنوع وسیلہ۔ اسے آپ اپنے انداز میں کہہ سکتے ہیں جائز وسیلہ اور ناجائز وسیلہ۔ جائز وسیلہ کی صورت کیا ہے؟ اگر کوئی انسان اللہ کی قربت و نزدیکی چاہتا ہے، اس نزدیکی کے چاہنے کی صورت کیا کیا ہوگی؟ وسیلہ کو مانا قربت ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ۔ ہم اللہ تک پہنچے کیسے؟ اللہ تک پہنچنے کی صورت کیا ہوگی؟ کون کون سے ایسے ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے انسان اللہ کی قربت و نزدیکی حاصل کر سکتا ہے؟ اس حقیقت کو جاننے کے لیے آپ یہ یاد رکھیے کہ شرعی وسیلہ کی تین صورتیں، اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ بنانا، اعمال صالحہ کا وسیلہ بنانا، اور مومن کی دعاؤں کا وسیلہ بنانا۔ اگر ہم اللہ تک پہنچنا چاہیں تو کیسے پہنچیں؟ یا اللہ سے ہم دعا کرنا چاہیں تو ہم اللہ سے دعا کیسے کریں؟ یا اگر کوئی انسان ہمارے حق میں کچھ اللہ سے مانگنا چاہے تو اس کے مانگنے کی شکل صورت کیا ہو؟ اس چیز کو سمجھیے آپ، پھر وسیلے کی حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے بہت سارے نام ہیں، انہی ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارا۔ اللہ کے اچھے اچھے بے شمار نام، انہی ناموں کے ذریعے
انہی ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارے. اب دعا کرتے ہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور قائم رکھنے والا اللہ تیری رحمت کا سہارا چاہتا ہوں. اللہ کی صفت کے ذریعے سے اللہ کی رحمت کی بھیک آنے والا سہارا کس کا لیا؟ اللہ کی صفت رحیمی، اللہ کی صفت قیومی کا سہارا لیا یا صفت حی ہونے کا سہارا لیا؟ یا حی یا قیوم، اے زندہ رہنے والا اور اے زندہ رکھنے والا، ساری کائنات کو قائم رکھنے والا اللہ تیری رحمت کا سہارا چاہیے. جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے وہ انسان پریشانی سے نجات پا جائے گا، مشکلات سے نکل جائے گا. اس طرح کی بہت ساری باتیں قرآن کی آیات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے جن میں اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے صفات کے ساتھ اللہ کی قربت حاصل کرنے کی صورت اپنائی. آپ نے نام لیا اللہ کا حی اور قیوم اور کہا تیری رحمت چاہیے. علاوہ اس کے آپ دیکھیں آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا آپ نے، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ان تین آیتوں میں اللہ کے نام کا بھی تذکرہ کیا اور اللہ کے چند صفات کا بھی تذکرہ کیا. ساری تعریف اللہ کے لیے اور سارے جہان کا پالنہار ہے جو رحمان و رحیم ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے. گویا اللہ کے نام اور اللہ کے مذکورہ بالا صفات کا تذکرہ کرنے کے بعد اب اللہ سے قریب ہو کر اب کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اور کیجیے گا ان صفات کا تذکرہ کر کے گویا اب اللہ کے قریب ہو. بندہ مومن جب ذکر و اذکار کرتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس قسم کے دوسرے کلمات پڑھتا ہے، ان کلمات کے پڑھنے کے نتیجے میں بندہ مومن اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. وسیلہ معنی قربت، اللہ کا قریب ہو جانا. ان کے ذریعے سے قربت آپ نے حاصل کی. جب آپ قریب ہو گئے، انسان جب کسی انسان کے قریب ہوتا ہے تو اپنی مراد اور دل کی باتیں اسے کہہ لیتا ہے. جب اللہ نے بندوں کے لیے اسباب ایسے پیدا کر دیے اور بندے اللہ کا نام کا معنی جب کر اللہ کے نام کا ذکر کر کے اللہ کی تسبیح و تحلیل کر کے اللہ کی حمد اور اس کی تمجید اور ثنا اور بڑائی بیان کر کے جب اللہ کے قریب ہوا ہے تو انسان اپنی جانب سے نذرانہ خلوص و محبت اس طرح پیش کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یہاں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کیا گویا اب اللہ کے پورے طور سے قریب. اب کیا ہوگا؟ اب دیکھیں قرآن نے کیا دعا سکھلائی. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اس کی تشریح تفسیر کی کتاب میں پڑھ لیجیے. مجھے بتانا مقصود یہ تھا کہ اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ کے صفات کے ساتھ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے جو آپ دعا کریں گے تو اس دعا میں سے دعا یہ بھی ہے اهدنا الصراط المستقيم. اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلانا. سیدھے راستے کی بدعت بھی کی گئی. وہ سیدھا راستہ جن پر چلنے کے بعد لوگ انعام یافتہ ہو گئے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ. البتہ اس راستے سے چلنے کی اللہ سے پناہ مانگی گئی، دور رہنے کا سوال کیا گیا. جس راستے پر چلنے کے نتیجے میں لوگ اللہ کے غضب سے دوچار ہو چکے ہیں اور جس راستے پر چلنے کے نتیجے میں گمراہی کے فتوے میں گرفتار ہو چکے ہیں.
انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر چلنے کی آپ نے درخواست کی. کیسے؟ اللہ کے نام اور اس کے صفات کے وسیلے. یہ ہے اللہ کے نام کے ساتھ وسیلہ طلب کرنا یا اس کے صفات کے ساتھ وسیلہ طلب کرنا. یہ اچھی دور یاد رکھیے. سورۃ الفاتحہ در حقیقت بندہ کی زبان پر ایک ایسی دعا ہے جو سب سے اہم ہے. یہی وجہ ہے کہ اس دعا کے پڑھنے کو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے ہر نمازی کے لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں لازمی طور سے پڑھنا ضروری قرار دیا. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. جو آدمی سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں. لازم کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور کیوں لازم نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الصلاۃ کہا ہے. مسلم شریف کی حدیث میں بات آتا ہے، اس کی وجہ ہے کہ میں نے سورہ صلاۃ کو نماز کو 2 حصوں میں بنٹوانا کر دیا ہے. اس میں سے کچھ حصہ میرے بندوں کے لیے ہے، کچھ حصہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان مشترک ہے، اور کچھ حصہ میرے لیے مخصوص ہے. ابتدائی 3 آیات اللہ کے لیے مخصوص، چوتھی آیت اللہ اور بندے کے درمیان مشترک، 5ویں آیت 6ویں اور 7ویں آیت 7ویں آیت بندوں کے لیے مخصوص. جب اس سورہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے تعبیر کیا، اللہ کے فرمان کے مطابق اسے ہر نماز میں پڑھنا لازم و ضروری ہے. یہاں اللہ کے اسماء و صفات کے ذریعے سے وسیلہ حاصل ہے. آگے بڑھیے. دوسرا ہے اعمال صالحہ کے ذریعے سے وسیلہ. اب اللہ سے دعا مانگنا چاہتے ہیں تو اعمال صالحہ کا وسیلہ پیش کیجیے، پھر اللہ سے مانگیے. آپ نے کچھ اچھا عمل کیا تو اچھا عمل کرنے کے بعد اس اچھے عمل کا یا تو قولی صورت میں تذکرہ کیجیے یا عملی صورت میں اس کا اظہار کیجیے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے. دیکھیے اللہ آپ کی دعا قبول کرتا ہے. مگر اس سے پہلے بات یاد رکھیے، عمل صالح کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرنا کیا ہے. اس کے لیے آپ کو پہلے عمل صالح سمجھنا ہے. اچھا عمل کہتے کسی جو چیز دیکھنے میں اچھی لگے، ضروری نہیں کہ وہ اچھی بھی ہو. بسا اوقات بہت ساری چیزیں خوشنما معلوم ہوتی، لیکن اور سجاوٹ کے اعتبار سے اتنا زبردست ہوتا ہے کہ انسان سمجھے کہ سب کچھ ہی، لیکن وہ ایسے ہی ہے کان خوشبو مسندہ، وہ خوبصورت پٹارا ہے جس کے اندر میں کچھ نہیں ہے. اس لیے سب سے پہلے عمل صالح آپ سمجھیے بالکل ہی اختصار کے ساتھ. کسی بھی عمل کے عمل صالح ہونے کے لیے 2 شرط ہیں. قرآن میں کہیں پر بھی کثرت میں عمل کا تذکرہ نہیں کیا. بہت پڑھو، بہت نماز پڑھو، بہت عبادت کرو، ایسا نہیں. بہت زیادہ عمل کرنے کی تاکید نہیں. جو بھی کیجیے حسن عمل یا عمل صالح کا تذکرہ قرآن نے کیا. اچھا عمل چاہیے تو اچھا عمل کے لیے بنیادی طور سے 2 شرطیں ہیں. اگر یہ 2 شرطیں یا دونوں میں سے کوئی ایک شرط مفقود ہو جائے گی تو عمل صالح ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے یاد رکھیے گا، جو بھی عمل ہم کریں وہ اللہ کی رضامندی کے حصول کے لیے خالص اللہ کے واسطے ہے، جس میں ریا و نمود کا شائبہ نہ ہو، سنا اور شہرت کی بات نہ ہو، یا کوئی اور چیز نہ ہو. صرف وہ عبادت ہو اللہ کے لیے، مقصد اللہ کی رضامندی حاصل کرنا، خالص اللہ کی عبادت.
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اگر اللہ سے ملاقات کی تمنا رکھتے ہیں، آخرت پر یقین کرتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ خالص اللہ کی ایسی بندگی بجا لائے جس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. وہ چاہے دکھانے کی صورت میں کسی کو شریک کر لیا، چاہے عقیدہ نظریہ کی صورت میں کسی کو شریک کر لیا. کہا خالص عمل اللہ کے لیے پہلی شرط، اور دوسری شرط کیا ہے؟ وہ عمل خالص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. عبادت صرف اللہ کے لیے، اور اس عبادت میں طریقہ صرف رسول اللہ. اگر یہ تو بنیادی شرطیں پائی گئی تو وہ عمل صالح بنے گا، اور اگر عمل صالح بن گیا تو اس عمل صالح کو اللہ کے دربار میں پیش کر کے اللہ سے اپنی حاجتیں اور مرادی پوری کرنے کا سوال کیجیے. یقین اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مسئلے حل فرمائے. اس کے لیے آپ قرآن پڑھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام گزر چکے، جن کے نقش قدم پر چلنے کا اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا. جانتے وہ کون نبی ہیں؟ تو بتائیں گے کس نبی کے نقش قدم پر چلنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا؟ ابراہیم علیہ السلام. یعنی تبع ملت ابراہیم حنیفا. دنیا جہان والوں سے رشتہ ناطہ توڑ لیجیے اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کی. اس ابراہیم علیہ السلام کی ایک عمل دیکھیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیوار اونچی کر رہے ہیں. اس کے لیے اللہ کی اس وقت میں دعا کی. کیا دعا کی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ، اے ہمارے رب، اس عمل کو تو قبول فرما لے. کیوں کہ تو سننے والا بھی اور جاننے والا بھی. ہم کس عمل کس جذبے کے تحت یہ کام کر رہے ہیں تو اس کو جانتا بھی ہے، اور اپنی زبان سے کون سی دعا کا اظہار کر رہے ہیں اسے سنتا بھی. اس لیے ہماری دعا قبول فرما. پھر اس کے بعد دعا کی ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. اے اللہ، ہمیں اور ہماری ذریت کو اپنی تابع فرما بردار بنانا. وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ہمیں مناسک حج کی عبادت کے طریقے سکھلا دے اور ہماری طرف متوجہ ہو کہ تو توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا. گویا ابراہیم علیہ السلام نے عمل صالح پیش کیا، پھر اللہ سے دعا کی. آج کے اس دور میں خانہ کعبہ کو مناسب بنانے سے ہے، لیکن ساری مسجدوں کا رشتہ خانہ کعبہ سے ہے. وہ بھی ایک مسجد ہے، یہ بھی ایک مسجد ہے. اگر اپنے اپنے علاقہ میں مسجدوں کی تعمیر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے، انشاءاللہ نیک فعل تصور کرتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ آپ کے اس نیک عمل کے نتیجے میں اس جائز کو آپ کو ضرورت پوری کرے. تو آپ بھی اپنے علاقے میں مسجد کی تعمیر کیجیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ربنا تقبل منا انک انت السمیع. لوگوں کو دکھانے کے لیے پیسہ دیا، نام نمود کے لیے پیسہ دیا، پڑھائی کے اظہار کے لیے پیسہ دیا. یہ کیا کیا آپ جانتے ہیں؟ آپ نے کہا انک انت السمیع العلیم. اللہ تو سننے والا بھی جاننے والا بھی ہے. انسان کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ پاس دھوکہ نہیں. اس لیے اگر خلوص للہ سے آپ نے کوئی کام کیا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیے اللہ اپنی مراد کو پوری کرے. کئی چیزیں قرآن میں اس طرح کی ہے. یہاں پر عمل صالح کے وسیلہ کا ایک بڑی مشہور حدیث ہے، اختصار سے اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دعا اب اللہ سے کیجیے، کوئی نیک عمل آپ نے کیا ہے اس کے وسیلے سے اللہ یہ نیک عمل ہم نے تیرے لیے کیا ہے،
اس نیک عمل کے بدلے میں ہماری پریشانی کو دور فرما دے. اگر باقی خلوص و للہیت پر مشتمل آپ کا وہ عمل ہوگا تو اللہ سے حسن ظن رکھتے ہوئے آپ یہ یقین کر سکتے ہیں کہ اللہ آپ کی ہر پریشانی کو دور فرما دے. ایک حدیث یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے والوں کے متعلق ایک حدیث بیان کی. 3 شخص کا تذکرہ کیا. لوگ اپنے گھر سے نکلے، سفر میں جا رہے تھے یا گھر سے باہر نکلے، آندھی اور طوفان ہو یا بارش کا مسئلہ ہو، کسی پہاڑ کے اندر کنویں میں داخل ہوئے. مقصد کیا تھا؟ پانی سے بچنا. ان بیچاروں کو یہ پتا نہیں تھا کہ اس غار میں جانے کے نتیجے میں زندگی میں ہماری دوبل ہو سکتی، کہ برسات کے موسم میں پتھر کی سیل کھسک جاتی، دروازے مسدود اور بند ہو جاتے. پتا نہیں تھا بارش سے بچنے کے لیے، آندھی طوفان سے محفوظ رہنے کے لیے پہاڑ کے کنویں میں داخل ہوئے. بخاری، مسلم اور دیگر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. اللہ کرنا ہوا پہاڑ کے سیل کھسکی اور اس غار کا دروازہ بند. اتنا بڑا پتھر، اتنی بڑی سیل تھی کہ تینوں اپنے سر سے یہ ہاتھ لگا کر زور لگا کر ہٹانا چاہے، ہٹا نہیں سکتے. تینوں نے بڑی محنت کی، نہیں ہٹا سکتے. کہا آخر میں مشورہ کیا کہ اب اس غار سے نکلنے کی صرف ایک صورت ہے. کیا صورت ہے؟ پوری زندگی میں اگر کوئی بھی ایک عمل خالص اللہ کی رضامندی کے لیے ہم نے کیا ہوگا، اسے تلاش کیا جائے اور اسی عمل کو وسیلہ بنا کر اللہ سے نجات کی دعا مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت کی گھڑی میں ہماری پریشانی کا خاتمہ کرے گا اور اس مصیبت سے ہمیں نکالے گا. تینوں نے کھوجا، تلاش کیا. ایک نے کہا، اپنے عمل کا جائزہ لیا کہ یہ عمل ہمارا وسیلہ بن سکتا ہے اللہ کی دربار میں دعا کرتے ہیں. غور کیجیے گا، آج ہمارے ساتھ بھی پریشانی ہے، مصیبت ہے، الجھن ہے، بحرانی کیفیت ہے. یہ قدم میں گھرے ہوئے، پہاڑ کی سیل تو کھسکی ہوئی نہیں ہے، پورا آسمان ہمارے پر پڑا ہوا ہے اور پوری زمین ہم پر تنگ ہو چکی ہے. اس مناسبت سے ہم اس تمام تر پریشانی سے نکلنے کے لیے اپنے اعمال کو کس طرح مخلصانہ اللہ کے دربار پیش کرنا ہوگا اور خلوص للہ کے پر مشتمل کیسے اعمال ہمیں پیش کرنے ہوں گے، اب اندازہ لگائیں. ایک نے کہا کہ میں اپنے ماں باپ کا فرما بردار، میں اس کا مفہوم بتاتا ہوں. میں چرواہا آدمی ہوں، بکری کو چراتا ہوں، صحرا بیابان سے واپس آتا بکری دھوتا ہوں اور سب سے پہلا کام اپنے باپ کو یا ماں کو یہ پلاتا ہوں. اس کے بعد میں اپنے بیوی بچے کو دودھ پلاتا ہوں. کھانے پینے کے میرا یہی سامان کچھ نہیں ہے، ایسا نہ کرتا. لیکن ہوتا کیا ہے، ایک بار میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں کہیں لکڑی کاٹنے میں یا گھاس کاٹنے میں کسی چیز میں دیر ہو گیا اور دیر سے آنے کے نتیجے میرے والد سو گئے. میں اپنے والد کو جگہ بھی نہیں سکا یا والدین کو جگہ بھی نہیں سکا اور بچوں کا آنے کے میرے پاؤں کے سامنے بلک بلک کے ہوتے ہیں، ابا ہمیں پلا دیجیے. لیکن میرا اصول تھا کہ میں اپنے والدین کو پہلے پلاؤں گا پھر بچوں کو پلاؤں گا. یہاں تک کہ صبح ہو گئی، میں نے بچوں کو پلایا نہیں، صرف اس لیے کہ میں اپنے والد کے مقام کو زیادہ سمجھتا ہوں یا والدین کے مقام کو زیادہ جانتا ہوں. اس کے بعد انہوں نے کہا اللہ اگر یہ عمل میں نے خالص تیرے لیے کیا ہے تو اس نیک عمل کی وجہ سے ہماری اس پریشانی کو دور فرما دے اور اس غار کے دروازے کو کھول. ابھی دعا کیا ہی تھا کہ اللہ کا فضل ہوا، تھوڑی سی سیل کھسک گئی، آسمان دکھنے لگا، امید کی کرن جاگ گئی. دوسرے نے بھی کہا ہم بھی کھوجتے ہیں، انہوں نے بھی کھوجا.
اس میں سے ایک نے کہا کہ میں مالدار ہوں، میرے چچا کے گھر والے مالدار نہیں، میری ایک بہن ہے بڑی خوبصورت، میں نے بارہا ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، ناجائز اور غلط ارادہ رکھا، غلط نیت سے اس کے طرف داغا اٹھاتا بھی، اسے رجھانے کی کوشش کی، مال دے کر اپنے طرف مائل کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ بندی خدا اس کی طرف مائل نہیں ہو سکی۔ ایک سال ایسا معاملہ ہوا، احسائی باتیں ہو، بلا اٹھی پریشان ہو چکی، اس پریشانی کے عالم میں پھر میرے پاس آئی، کہا کہ مال چاہیے۔ ہم نے کہا اپنے جسم کا سودا کرو، اپنی عزت و ناموس میرے حوالے کرو، پھر میں تمہیں دیتا ہوں۔ 120 دینار پر میں نے اسے طے کر دیا۔ لڑکی مرتی کیا نہ کرتی، پریشانی میں اسے گوارا کر لیا کہ ٹھیک۔ اس لڑکا نے کہا کہ میں نے پیسے بھی دے دیے، جب بند کمرے میں ہوا اور جو خصوصی تعلقات پیدا کرنے کی صورت ہوتی ہے، چہار جامع ہونے کی جو صورت ہوتی ہے، میں وہاں تک پہنچ گیا۔ اس وقت وہ لڑکی بولتی اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور کسی عزت دار کی عصمت کو پامال نہ کرو۔ جب اس کی زبان سے جملہ نکلا اللہ سے ڈرو، تو میں کام اٹھا فوراً نہیں چھوڑ دیا، اور پھر اس کے بعد پیسے بھی واپس نہیں لیا، اس کام سے میں نے توبہ کر لیا، الگ ہو گیا اور کہا اللہ اگر یہ کام میں نے تیرے لیے کیا، تیرے ڈر سے کیا ہے، تو اس پریشانی سے مجھے لے جا۔ اللہ نے دعا قبول کی اور بھی کھسکا، لیکن ابھی تک یہ دو تینوں واپس نہیں آ سکتے تھے، باہر نہیں نکل سکتے۔ تیسرے نے دعا کی، تیسرے کا معاملہ کیا تھا؟ مزدوری کرایا، کام کرانے والے لوگ ہیں، میں بہت سارے لوگوں سے کام کراؤں گا، کچھ لوگ آئے کام کر کے چلے گئے، اپنی مزدوری لیے، اس میں سے ایک آدمی تھا مزدوری لیا نہیں چلا، میں نے اس کی مزدوری کو کام میں لگا دیا۔ کچھ سال کے بعد وہ آدمی آیا کہ میری مزدوری دیجیے، تو میں نے کہا یہ بکری ہے، یہ اونٹ ہے، یہ فلاں ہے، یہ ڈھکا ہے، ساری چیز میں لے کے جاؤ۔ میں نے کہا مدد کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا اسے کہ مدد کی بات نہیں ہے، یہ تمہارے مال سے میں نے تیار کیا ہے، یہ سب تمہارے لے کے جاؤ۔ چنانچہ وہ لے کے چلا نہیں گیا۔ اس کے بعد بندہ کہتا اللہ سے اللہ اگر یہ کام میں نے تیری رضامندی کے لیے کیا ہے، اس مصیبت سے نجات دے۔ اللہ نے ان کی دعا کو بھی سن لیا، سے کھسکا دیا اور تینوں باہر نکلا۔ اعمال صالحہ کا وسیلہ لے کر اللہ سے آپ دعا کر سکتے ہیں اور کرنے کا ثبوت ہے، اور نتیجے کے طور پر پریشانی سے آپ بچ سکتے ہیں۔ لیکن یاد کیجیے گا بہت سارے اعمال صالحہ جو ہلکے پھلکے ہوتے ہیں، جس میں ہماری چاہت اور من پسند چیزیں ہوتی ہیں، اس کو تو کر بھی لیتے ہیں، لیکن اس قسم کی کٹھنائی والی چیزوں سے ہمارا دور دور کا بھی واسطہ نہیں۔ آج ہمارے ساتھ حالات کیا ہے؟ غور کیجیے آپ، ہمارے گھر میں ہمارے ماں باپ بلک رہے ہیں، لیکن ہم اپنے بیوی بچوں میں موج مستی میں۔ یہ بھی صورتحال ہے کہ بدن میں کپڑے نہیں ہیں، چارے میں ٹھٹورتے ہیں اور پریشان آ رہے ہیں، لیکن کہیں کسی مدار میں چڑھانے کے لیے ہزاروں کی چادر خرید لیتے ہیں۔ دوست احباب کی مجلس میں ہوٹل بازی کرتے ہوئے 100-200 روپے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہزاروں تو ہزار کئی ہزار میں مڑا دیتے ہیں، لیکن ماں باپ کے ساتھ مسئلہ پریشانی ہے، ہم کبھی اس کی طرف تاب چھان بھی نہیں کرتے، پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری پریشانی تو بڑی دور ہوگی۔ حالات ہمارے ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اس مال کا ناجائز اور غلط استعمال، آج کل محبت اور عشق محبت کی دنیا میں جو نوجوان طبقہ فریفتہ ہے، اندازہ لگائیے کہ وہ ساری گاڑی کمائی دوسروں کے فراق میں لٹا دیا کرتے ہیں، وہ چاہے کنگال بن جائے لیکن کسی اور کو مالا مال کر دیا کرتا ہے، مگر وہی چیز اگر گھر کے لوگ سوال کریں تو ناک منہ چڑھانا شروع کریں، پھر بھی ہم سوچتے پریشانی سے نجات پاتے کیسے ہوگا، اور ان کی بددعا ہے، ماں باپ کی آہیں ان کے زبان سے نکلی ہوئی بددعا کے کلمات ہیں، گھر کے افراد یا آپ کی بیوی بچے آپ کے خلاف جو کڑتے ہیں، ان کی کڑھن کے نتیجے میں پریشانی سے دو چار آپ ہیں، اگر نکلنا چاہتے ہیں تو اعمال بجا لے نکل جائیں۔ معاملہ مزدوری کا برا نہ مانیں گے، اس سے پہلے میں کہہ چکا ہوں، برا نہ مانیں گے۔ اکثر و بیشتر امیر طبقہ غریبوں کے مال پر قائم ہے، غریبوں کا خون چوس کر انسان بھی بنتا ہے۔ اللہ نے سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ کتنے غریب بیچارے کارخانہ دار ختم ہو گئے، لیکن آپ کی شاہانہ ٹھاٹ باٹ میں کوئی کمی نہیں، آپ نے اس کا مال دبایا، اس کا مال دبایا، آپ کے کارخانے میں کسی کا مال نہیں، اپنا مال نہیں، کسی دوسرے کا مال،
آپ نے شو روم تیار کر لیا، اس میں کچھ آتا نہیں دوسرے کا مال ہے تو بیچارہ آپ سے مانگنے کی عادت دوڑا دے. یہ ساری پریشانی ہے. ان پریشانیوں کے باوجود آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ میری پریشانی دور کر دے. اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں. وہ بیچارے جو آپ سے پریشان ہے وہ آپ کے لیے بد دعا کے کلمات رات کے سناٹے میں اور تہجد گزاری میں کرتے ہیں. کبھی آپ آرام پائیں گے؟ اس لیے اپنی عاقبت کو بنانا چاہتے ہیں تو حدیث و قرآن کی روشنی میں اچھے اعمال کرنے کی کوشش کیجیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھے اعمال کا وسیلہ بنا کر دعا کیجیے اللہ آپ کی پریشانی کو ضرور دور کرے. تو گویا اعمال صالحہ کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ اور اس تک پہنچنے کا راستہ اپنا سکتے. تیسری چیز بندے مومن کی دعا کا وسیلہ. وہ بندہ جو ابھی روئے زمین پر باحیات ہے، آپ کسی مصیبت میں گرفتار ہیں، آپ خود دعا کرو. اللہ نے کسی انسان کو بزرگ صفت بنایا، دیندار بنایا، اطاعت شیار بنایا. آپ سمجھتے ہیں تو آپ سے اچھے ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوئیے، ان سے کہیے ہمارے لیے دعا کریں. یا تو آپ کی موجودگی میں دعا کر دیں یا آپ کی غیر موجودگی میں دعا کر دیں تو ان کی دعا کے نتیجے میں آپ کی پریشانی دور ہوگی. گویا بندے مومن کی دعا کے ذریعے سے اللہ کی قربت اور نزدیکی حاصل کی جا سکتی ہے. کیسے؟ اب کہیے گا کیسے دعا کرائیں؟ جیسے لوگ بھی آپ کے یہاں مفتی لوگ ہیں، کسی دوسرے سے دعا نہیں کروا سکتے. کلکتہ شہر میں ایسے مفتی کو میں نے دیکھا ہے، وہ مفت کے مفتی ہے، ذرا پوچھ کے دیکھو، یہ مفت کے مفتی ہے، ذرا پوچھ کے دیکھو ہر مسئلہ بتائیں گے شریعت کے خلاف. وہ سارے مسئلے شریعت کے خلاف بتاتے ہیں، پھر بھی مفتی ہے. کیا کہا؟ آپ کسی سے دعا کی درخواست نہیں کر سکتے، یہ حدیث و قرآن ثابت نہیں. افسوس تو یہ ہے کہ ان لوگوں کی طرف سے بات آتی ہے جو حدیث کا تذکرہ کرتے ہیں، حدیث و قرآن میں. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو حج عمرہ کے لیے روانہ کیا تو فرمایا وَلَا تَنْسَانِ فِي دُعَائِكَ، اپنی دعا مجھے نہ بھولنا. آپ نے دعا کی درخواست کی، صحابہ کرام کی دعا کی درخواست کرتے تھے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان پیٹھ پیچھے کسی انسان کی دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو متعین کر دیتا ہے اور کہتا ہے، تو فرشتے اللہ سے کہتے ہیں اللہ پہلے یہ دعا ان کے حق میں قبول کر لیں، باقی جن کے بارے میں کہتے پھر قبول کر. گویا بندے مومن اگر کسی مومن کے لیے دعا کرتا ہے تو اس دعا کے نتیجے میں انسان اللہ کی قربت حاصل کر سکتا ہے. یہ ہم دعا کے ذریعے سے وسیلہ حاصل کرتے ہیں. لیکن دعا کس سے کرائیں؟ جو لوگ موجود ہیں. جیسے ظاہری اسباب و وسائل کے استعمال کے بعد آپ کسی سے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں. اگر کوئی انسان دنیا میں نہیں ہے، روئے زمین پر نہیں ہے، قبر کے اندر ہے، آپ کا جو عقیدہ چھوڑ دیجیے، اگر وہ قبر کے اندر ہے تو قبر میں پڑے ہوئے لوگوں سے آپ دعا کی درخواست نہیں کر سکتے، نہ کسی اور کے ذریعے سے ان سے دعا کی درخواست کروا سکتے. ہاں اگر کوئی انسان روئے زمین پر موجود ہے، آپ کی وہاں پہنچ ہوتی ہے، خود پہنچ جائیے، ٹیلی فون کر لیجیے، خط لکھ لیجیے، کسی کو بھیج دیجیے، یہ ظاہری اسباب اختیار کر کے ان سے دعا کی درخواست کیجیے. اس کی تو اجازت ہے. آپ کے گھر میں بزرگ بیٹھے ہوئے یہاں سے کہتے بابا میرے لیے دعا کر دو، نہیں کر سکتے ہیں. اگر فون آپ نے لگا دیا، یہ کوئی ایسا ذریعہ لگا جس سے آپ ان تک اپنی بات پہنچا پا رہے ہیں تو یہ جائز ہے، اس کی اجازت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، وفات پا گئے. عمر بن خطاب نے ابتدائی مرحلے میں آپ کی وفات کا انکار کیا. صدیق اکبر نے جب سورۃ آل عمران کی آیت کی تلاوت کی تو عمر فاروق بھی وفات رسول کے قائل ہو گئے، کما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. صحابہ کرام نے متفقہ طور سے آپ کو وفات شدہ تسلیم کیا. پھر اس کے بعد آپ کی تدفین عمل میں آئی. صحابہ کرام کا معاملہ تھا جب آپ موجود تھے، دنیا میں باحیات تھے، تو مسائل کے حل کرانے، پریشانی کو دور کرانے کے لیے
اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچتے اور اللہ سے دعا کرواتے، یا رسول اللہ دعا کرتے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، پریشانی حل ہو جاتی، خود پریشانی دور نہیں کرتے، دعا کرتے اللہ سے، پریشانی دور آتی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ کے قبر کا مسئلہ آیا، کسی ایک صحابی سے کسی ایک روایت میں صحیح سند سے یہ بات نہیں آتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس آ کر کہا ہو یا دور و نزدیک سے کہیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ اور مدد طلب کیا ہو، کبھی ایسا ثابت کسی حدیث میں کسی ایک صحابی سے کسی ایک روایت میں نہیں ہے جو صحیح، بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، پریشانی لائی ہوئی، قحط سالی کا مسئلہ درپیش ہوا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے انہیں میدان میں لیا، صحابہ کرام بھی میدان میں، نماز استسقا پڑھی، دعا کرنے کی جو صورت ہوتی ہے شریعت کے مطابق انہوں نے جیسے کہ اب کہا ان کو آگے بڑھا کہا اور اللہ سے اکیلا ہی۔ جب تک نبی ہمارے درمیان موجود تھے، ہمارے ساتھ ایسے مسائل پیش آتے، ان کے ذریعے سے دعا کروا دیتے، تو ہماری پریشانی کو دور کر دیتا تھا۔ آج ہمارے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، ہمارے درمیان میں سب سے باعزت انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار انسان ہمارے پاس موجود ہے، ہم ان کے ذریعے سے دعا کرواتے الہی تو ان کی دعا قبول فرما۔ چنانچہ حضرت عباس جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے عمر فاروق کے کہنے پر مجمع صحابہ میں اللہ سے دعا کی، ابھی ہاتھ گرے بھی نہیں تھے کہ بارش دھمادم ہونا برسنا شروع ہو۔ بتانا مقصود کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنی پریشانیوں کے خاتمے کے لیے کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دور و نزدیک سے آواز نہیں دیا۔ جب آپ زندہ تھے، بقید حیات تھے، تو آپ کی خدمت میں پہنچ کے دعا کروا لیتے تھے، جب آپ کی وفات ہو گئی تو آپ کے بعد اپنے میں سے جو معزز اور بزرگ ترین انسان ہوتا تھا ان کو پیش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروا دیتے۔ یہ ہے دعا، مومن کی دعاؤں کا وسیلہ، یہ مومن کی دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کی قربت و نزدیکی حاصل ہے۔ بڑی چیز یاد رکھیے، ممنوع وسیلہ یہ وسیلہ جائز نہیں ہے، کسی اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کی ذات کا وسیلہ بنانا یا کسی مخلوق کی جاہ، عظمت، حق، حرمت کا وسیلہ بنانا شریعت اعتبار سے جائز نہیں۔ کہتے ہیں بحرمت فلاں، بحق فلاں، الہی بحق بنی فاطمہ وغیرہ، اس طرح لوگ کہتے ہیں، تو کسی کی حرمت کا، کسی کے حق کا، کسی کے جاہ و منصب کا، کسی کی ذات و شخصیت کا وسیلہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ کسی کے جاہ و منصب سے ملوم نہیں ہوتا اور کسی کی تعظیم و تکریم سے روزدہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی انسان ایسی دعا مانگتا ہے تو بتا رہے گا ممنون اور ناجائز وسیلہ۔ کچھ سوالات ہیں، عام طور سے لوگ کہیں گے شاید سوال کرنے والے کل بھی لگے، میں پہلے اس کا جواب دے دوں۔ وہ چیز کیا ہے؟ عام طور سے انسان کے سامنے اس کا تذکرہ کرتا ہے، ہم بندہ وہ اللہ، ہم مخلوق وہ خالق، ہماری پہنچ اللہ تک کیسے ہوگی؟ ہم اللہ تک کیسے پہنچے؟ بھائی دنیاوی اعتبار سے کوئی منسٹر ہوتا ہے، ہماری پہنچ نہیں ہوتی، ہم اس کے پی او کے پاس جاتے ہیں، جج سے ہم کو بات کرنا ہوتا ہے، اپنی صلاحیت نہیں ہے کوئی وکیل کو کھڑا کرتے ہیں۔ یہ مثال عام طور سے دیتے ہیں، سیڑھی پہ چلنا ہوتا ہے تو چھت پہ چلنا ہوتا ہے سیڑھی لگا دیتے ہیں، تو بغیر وسیلہ کے تمہارا کوئی کام نہیں ہوتا۔ یہ در حقیقت اس قسم کی باتیں اس وقت کہی جاتی جب انسان اللہ کو نعوذ باللہ ہزار بار نعوذ باللہ لنگڑا لگلا اندھا بہرا سمجھتا ہے، بجائے لوگ گوار جانتا ہے اللہ کے پاس کچھ جانتا نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کے بارے میں ایسا سمجھتا ہے تو وہی انسان یہ مثال دے سکتا ہے۔
کیوں؟ اللہ نے کہا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو. کیوں؟ اللہ سب کچھ جانتا ہے، تم مجھے نہیں جانتے. لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی طرح تو کچھ نہیں، کوئی نہیں. کیوں بھائی؟ آپ نے مثال دیا کہ جج سے ملنا ہوتا ہے تو وکیل کا سہارا لیا آپ نے، کسی وزیر سے ملنا ہوتا ہے تو اس کے پی او کا سہارا لیتے ہیں، وزیر اعلیٰ سے ملنا ہوا، وزیر اعظم سے ملنا ہوا تو اور بہت سارے رسم و رواج کی پابندیاں ہوتی پھر وہ آپ پہنچتے ہیں. کیا آپ کا اللہ اسی طریقے سے بے اختیار ہے جس طرح یہ لوگ بے اختیار ہیں؟ اگر کوئی انسان اللہ کے بارے میں سے تصور کرتا ہے تو شوق سے مانتا ہے، لیکن یقیناً کوئی مسلمان ایسا نہیں سمجھتا. وہ جانتا کہ اللہ سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، وہ سب بات کو سمجھتا بھی ہے. عالم یہ ہے کہ انسان کے سینے میں گھرگھراہٹ ہوتی ہے، گھرگھراہٹ میں احساس اور خیال پیدا ہوتا ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے. معاملہ اللہ کا یہ ہے. آپ نے مثال دی کس کی؟ جج صاحب. جج کا حال کیا ہے؟ کھڑا کھڑا پیشاب کرتا، دین ایمان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، عدل و انصاف ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. جس جانب سے جیسی رہنمائی کرائی جاتی اسی مناسبت سے فیصلہ کرتا ہو اللہ ماشاء اللہ. پھر وکیل کو کھڑا کس لیے کرتے ہیں کہ آپ اپنی بات جج کو سمجھا نہیں سکتے یا جج آپ کی بات کو سمجھ نہیں سکتا. آپ نے وکیل کا سہارا لیا، پیدا ہوا وکیل کو شیطان نے کہا لو آج ہم اس صاحب اولاد ہوں، تو وکیل صاحب نے تو معاف کیجیے. وجہ کیا ہے کہ جھوٹ کی بنیاد پہ سارا کام ہوگا. اللہ نے سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. کہا ایک وکیل کے پاس آپ جائیے، دوسرا بھی لائے گا، دونوں کو وکیل کہے گا آپ جیت جائے گا تو آپ جیت جائے گا، وہ ایک ہی نہ جیتے گا. لیکن دونوں سے پیسہ لیتا ہے، دونوں کو جتانے کی بات کرتا ہے. کیسے جتائے گا بھائی دائیں بائیں کرے گا، سیٹنگ کرے گا وکیل کو، وکیل کی سیٹنگ جج سے ہوگی اور جج سے آپ کچھ لے دے کے مسئلہ کر رہے ہیں، جدھر سے زیادہ ملا ادھر کا مسئلہ ہوگی. یہ آپ کو دیکھا ہے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے. بتانا مقصود یہ ہے کہ جج کو آپ نے سیٹ کیا یا جج سے بات کرنے کے لیے وکیل کو آپ نے تیار کیا. کیوں؟ کہ وکیل آپ کی بات کو جج تک پہنچائے گا، کیونکہ جج سے ڈائریکٹ آپ بات نہیں کر پاتے. یہ اپنی بات کو وکیل کے سہارے کے بغیر جج کو سمجھا نہیں پاتے. کیا اللہ بھی اسی طریقے سے کسی بندے کی بات کسی دوسرے کے وسیلے کے بغیر سمجھ نہیں سکتا؟ اگر اللہ سمجھ نہیں سکتا وہ الو ہوگا، اللہ نہیں ہوگا. اللہ تو سب کچھ سمجھتا ہے. ایک بہرا انسان، ایک گنگا انسان، ایک اندھا انسان جن کے پاس کچھ نہیں، وہ انسان اپنے دل میں خیال کرتا ہے، اللہ اس کے دل کی بات کو بھی جانتا ہے اور اس کی مراد کو پوری کرتا ہے. ایک انسان اگر وسیلہ کسی سے مانگے گا کہ میں میرے حق میں دعا کر دو، وہ تو بول نہیں سکتا ہے، وہ اندھا ہے، وہ دیکھ بھی نہیں سکتا ہے، ہاتھ پر اس کے صحیح سارے میں اشارہ بھی نہیں کر سکتا ہے. اس طریقے سے وہ اس کی بات کو سمجھائے گا کسی انسان کو؟ بتائیے جیسی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہے کہ انسان کے پاس کچھ نہیں ہے یا کسی مخلوق کے پاس کچھ نہیں ہے، چوٹی ہو یا چھوٹی چھوٹی جانور ہو، چھوٹی چھوٹی مخلوق ہو، کچھ بھی ہو جو انسان کی نظروں سے اوجھل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مراد کو بھی پوری کرتا ہے. کالی رات میں، سیاہ تاریک رات میں کالے پہاڑ پر کالی چھوٹی چھوٹی چوٹی چلتی ہے، اللہ اس کے چوٹی کے چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے اور وہ کس مقصد کے لیے کہاں جاتی ہے اللہ اس مقصد کے لیے اس کی رہنمائی بھی کرتا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زبان حال سے روزی مانگتی ہے، اللہ اس کی روزی کو بھی پہنچاتا ہے. کیا اللہ کے علاوہ کوئی ایسا کر سکتا؟ اس بنیاد پر اللہ سے آپ نے مثال اس کی دی. اس لیے اگر کوئی انسان اللہ کے لیے اس قسم کی مثالیں بیان کرتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں ویسی وسیلہ درکار ہے جس طرح کسی منسٹر اور وزیر تک پہنچنے کے لیے وسیلہ درکار ہے، تو پہلے اس کو ماننا پڑے گا کہ اس کا اللہ پاور لیس ہوگا. کہتے ہیں نا وہی جو مستوی رشتہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے مصطفیٰ ہو کر، تو اللہ تو ختم ہی ہوگی. دوسرے کیا کہا کہ اللہ کے پلے میں وحدت کی سوا کیا ہے؟ جو کچھ ہمیں لینا ہو لینے کے معاملے سے.
ختم اللہ. اگر اس قسم کا عقیدہ کسی کا بن جائے گا تو پھر جب عقیدہ ہی صحیح نہیں تو معاملے ہیں کس سے. بتانا مقصود یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر قربت چاہیے، نزدیکی چاہیے، کچھ لینا چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے اب ان 3 طریقوں کا وسیلہ اور طریقہ اپنا سکتے ہیں. اللہ کے اسماء الحسنہ کا وسیلہ، اعمال صالحہ کا وسیلہ، بندے مومن کی دعاؤں کا وسیلہ. اس کے ذریعے سے اللہ کی قربت حاصل کیجیے. باقی دوسرے ذرائع اور وسائل کے ساتھ اگر اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہیں گے کہ فلاں کے حق میں اور فلاں کی حرمت سے اور فلاں کی جاہ منصب کی بنیاد پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ہماری مراد پوری کر دے تو نعوذ باللہ اس کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ فلاں سے ڈرا ہوا ہے. جب منسٹر کو فون کیا، ہاتھ میں جج صاحب کا ہاتھ میں قلم ہے، فیصلہ بھی نہیں لکھنا ہے، وزیر اعلیٰ کا فون جا رہا ہے، دیکھ کے ارے کیا وہ دستبار کچھ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے وہ تو جیسا کہے گا ویسے لکھے. یہ نوا اگر ایسا نہیں کیجیے گا ہم سمرتھن واپس لیں گے، حکومت آپ کی مل جائے گی. چاروں شانے چیز ہو جائیں گے آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر بیٹھا ایسے ہی ہے کہ فرشتوں کو نوسیت کر دیں گے جو حاملین عرش ہے. اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، ایک فرشتے کو توڑ لیں گے میری باڈی میں آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ بھی گر جائے گا. لاہور والا کو ایسا عقیدہ رکھا نہیں رکھتے ایسا عقیدہ تو اللہ کے لیے جب اس قسم کا ہمارا عقیدہ نہیں ہے تو یاد رکھیے گا وسیلہ کی جو ناجائز صورتیں ہوتی ہیں نماز کے بعد یا کسی اور کے ذریعے سے فلاں کے حق سے اور فلاں کے صدقے میں اور فلاں کے توفیل میں فلاں کے جاہ کے نتیجے میں اور فلاں کی حرمت کی بنیاد پر یا فلاں کی ذات کی وجہ سے یا فلاں کی صفات کی وجہ سے یا فلاں افراد کی وجہ سے ہماری مراد پوری کر دیں. یاد رکھیے گا اللہ پوری دنیا سے مستغنی اور بے نیاز ہے، وہ سارے اس کے مخالف ہو جائے گا تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقام منصب میں ذرہ برابری فرض. اور یہ بھی یاد رکھیے گا دنیا کی ساری خلقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ حکم کی بجا آوری میں پورے طور سے جبریل امین کی طرف لگ جائے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے درجہ میں کسی قسم کا اضافہ نہیں. اگر انسان اللہ کے مقام منصب کو سمجھ جائے گا تو وسیلہ پتیلہ کے چکر میں نہیں. اللہ ہمیں آرام کر جنہوں مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ عمل بجانے کی توفیق مزید مرحمت فرمائے. اس موضوع کے تحت کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں.